وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يهد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مقدس مہینے میں مسلمان اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی دل کی صفائی کر لیا کرتا ہے. جب مسلمان کی دل کی صفائی ہو جایا کرتی ہے، اپنی خطائیں صاف کر لیتا ہے، دامن کو پاک کر لیتا ہے، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اس کی زندگی میں ایک جذبہ ہے محبت کا، تو اس محبت کا صحیح مصرف اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. یہ اللہ نے انسانی فطرت کے اندر رکھا ہے محبت کا عنصر. جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو اس محبت کو اپنا صحیح مصرف، صحیح ٹھکانہ، صحیح جگہ مل جاتی ہے جہاں یہ محبت استعمال ہو. تو ماضی کے مسلمانوں نے جب اپنی دل کی دنیا صاف کی، جہالت کی زندگی سے بیزاری کی، کفر کو خیر بات کہہ دیا، اپنی دل کی دنیا صاف کی، تو دنیا نے دیکھا کہ پھر ان کی محبت کا مصرف کیا خوبصورت تھا. پھر اس کی خاطر انہوں نے محبت کیا سب کچھ نچھاور کر دیا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو محبت کا مصرف ملا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ پوچھا کہ صدیق تمہاری دل کی کوئی تمنا، آرزو؟ کہ اللہ کے رسول چاہت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، میری نگاہیں ہوں. میری چاہت یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. تیسری چاہت یہ کہ میرا جان مال سب کچھ آپ پر فدا ہو جائے. جب بیت اللہ کے سامنے اس صحابی رسول کو مارا گیا، پیٹا گیا، تو آپ کا چہرہ اس مار سے اس قدر پھولا کہ آپ کا ناک اور جسم کا بقیہ حصہ برابر ہو گیا. جب بنو تمیم والے آپ کو گھر لے کے آئے اور آپ کی ام خیر کے پاس آپ کو لٹایا، تو جب تھوڑا سا ہوش آیا تو صدیق فرمانے لگے، بھائی یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو قوم تو برس پڑی، جس سے تعلق میں تمہارا یہ حال پہنچا ہے، تمہاری نوبت یہاں تک پہنچی، پھر اسی کا نام لیتے ہو. غصے میں آ کر اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ماں سے کہے گئے، ام خیر ذرا اس کا خیال کرنا. جب سب چلے گئے تو صدیق نے پوچھا، بھائی میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ذرا پتہ کرو محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے. اس لیے کہ محبت کا صحیح مصرف مل گیا تھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. اور قسم خدا کی اس وقت تک چکھوں گا نہیں جب تک کہ میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں. کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہا جاؤ، عمر کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام جمیل، ان سے جا کے پوچھو. اماں بیچاری فوراً گھر سے نکلی، ام جمیل کا پتہ پوچھا. کہا وہ محمد ابن عبداللہ. اب تک ان کی اماں بھی مسلمان نہیں ہوتی صدیق کی. کہا وہ میرا بیٹا پوچھ رہا عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل بھی اپنا اسلام چھپا رہی تھی، مکہ کا دور تھا، مشکل زندگی تھی. فرمایا مجھے کیا پتا کون صدیق، کون ابو بکر اور کون محمد ابن عبداللہ. ہاں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تمہارے بیٹے کے پاس. تو جب ساتھ پہنچے تو صدیق نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟
کہا تمہاری اماں موجود ہے. کہا اس کی پرواہ نہ کرے. کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں سلامتی کے ساتھ ہے. اماں سے کہا مجھے فوراً حضور کی خدمت میں لے کے جاؤ, پہلے حضور کا چہرہ دیکھوں گا, آپ سکون سے ہیں تب کوئی چیز چکھوں گا. یہ تو یہ محبت کا ایسا مصرف ملا, جو محبت کا حق تھا بندے نے وہی دیا اس کو. جب احد کے میدان میں ایک خاتون کا بیٹا, ایک خاتون کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر سبھی شہید ہو گئے, تو آنے والوں نے خبر دی وہ بھی شہید, وہ بھی شہید, وہ بھی شہید. کہا اچھا یہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ آنے والوں نے بتایا کہ وہ سب شہید ہو. کہا بھائی حضور کا تو بتا دو. کہا وہ سلامتی کے ساتھ ہے. کہا اگر وہ سلامت ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے. کہنا آسان ہے, لیکن سچی بات ہے کہ ان حضرات کو محبت کا صحیح مصرف مل گیا تھا کہ محبت کا استعمال کہاں کرنا ہے, محبت کا استعمال کہاں کرنا ہے. جب ایک موقع پہ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا تو مشرکین نے چاہا کہ اس نوجوان کا امتحان تو کرے, کیا کہتا ہے یہ. اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہیں زندگی کے اندر پھر آزادی مل جائے اور تمہاری جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لا کے کھڑا کیا جائے تو کیسا لگے گا؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے ارے ظالمو, تم نے میری محبت کا اندازہ بہت غلط لگایا ہے, بہت کم قیمت لگائی ہے, تمہاری سوچ بڑی گھٹیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں میرے محبوب کے پاؤں تلے, آپ کے پاؤں تلے کانٹا چبھ جائے, مجھے رہائی مل جائے, مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے حضور کو کانٹا چبھے, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جاؤ سعد بن ربیع کو ذرا دیکھو احد کے میدان میں کہیں زخمی تو نہیں پڑے ہوئے. اللہ اکبر. جب تلاش کرتے 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 سعد کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جسم پہ 70 چوٹیں لگی ہوئی, 70 زخم موجود, کچھ تیروں کے کچھ تلوار کے, آخری سانس لے رہے. تو زید بن ثابت فرمان لگے سعد اللہ کا رسول آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے آپ کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. اتنے ڈھیر سارے زخم لگے جس کی دین کی خاطر شریعت کے خلاف ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوا کہ کیوں اس راستے پہ چلا, اس لیے کہ محبت کا مصرف صحیح تھا نا. جب اتنے سارے زخم لگے تو کہنے لگے حضرت سعد, ثابت, زید, خیال کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تم پارے پاس امانت ہے. اگر تمہاری آنکھ جاگتے جاگتے اگر پیارے نبی کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا قیامت میں کیا جواب دو گے. اور حضور سے کہنا کہ جس راستے پہ ڈالا تھا الحمدللہ عافیت کے ساتھ, دین پہ عافیت موجود ہے. اتنے ڈھیر سارے, یہ تھی محبت کا مصرف صحیح. تو میرے عزیزو, جب اللہ رب العزت یہ دل کی دنیا صاف کر دے, جہالت سے بیزاری ہو جائے, کفر سے دوری ہو جائے, گناہوں سے دوری ہو جائے, تو پھر محبت کا صحیح مصرف معلوم ہوتا ہے کہ محبت لگانی کہاں ہے, یہ کہاں لگانا ہے. پھر محبوب سے ملنے کا بھی چاہتا ہے, محبوب حقیقی مولا سے جی چاہتا ہے. پھر ایسا لگتا ہے کہ محبوب کے بالا خانوں سے خوشبو آ رہی ہے, بلا رہی ہے. جب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد سے ملے اور کہنے لگے سعد, مجھے تو احد کے پہاڑیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے اللہ بلا رہا ہے. ہاں ایسا لگ رہا ہے اللہ بلا رہا ہے. اور پھر انس پہ زخم لگے, 80 زخم لگے اللہ کے راستے میں, 80 زخم لگے, پہچان نہیں ہو رہی تھی. آخرکار بہن آئی, انہوں نے ہاتھ کے پوروں سے حضرت انس کو پہچانا. ایسی محبت اللہ سے, ایسی محبت رسول اللہ سے کہ پھر زندگی کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے دل نہیں لگایا. فانی زندگی کے اندر اپنی صلاحیتیں, اپنی جوانیاں نہیں لگائیں,
اپنے آپ کو بیکار اور محبتوں کو فضول ضائع نہیں کیا. حضرت حمیر ابن عمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا تذکرہ کیا, کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ. کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بڑی خوبصورت جنت ہوگی جو آپ نے تذکرہ کیا ہے, میرا بھی حق ہے اس میں. کہاں ہے؟ کھجوریں کھا رہے تھے, پھینکی. کون محبوب سے ملاقات کرنے میں اتنی انتظار کرے اور سچی ادا اور آرزو کے ساتھ اندر گئے, مولا کے پاس پہنچ گئے. محبت تھی, محبت. محبت کا صحیح مصرف پہچانا تھا کہ کس سے محبت کرنی چاہیے. یہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے, فطرتی عنصر ہے. لیکن جب تک یہ دل کی دنیا صاف نہیں ہو تو اس کا مصرف صحیح ملتا نہیں ہے. اس کا مصرف صحیح ملتا, اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. حالانکہ اگر استعمال ٹھیک ہو جائے, استعمال ٹھیک ہو جائے تو یہ آدمی سکون, عزت, راحت محسوس کرے. غلط استعمال ہو جائے اس دنیا میں ذلت محسوس کرے گا, بے سکونی محسوس کرے گا, بے چینی محسوس کرے گا. تو میرے عزیزو, جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ہر بندے کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ان کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے. محبت کا استعمال صحیح ہو رہا, زندگی کا استعمال صحیح ہو رہا, زندگی کا استعمال صحیح ہو رہا ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. لیکن شرط یہ کہ یہ صحیح ہو جائے. اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اپنے راستے پہ چلانے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اسلام اس کے لیے, اسلام کے لیے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن النور دخل الصدر انفسخ. جب ایمان کی روشنی, اللہ کی محبت کی روشنی دل میں داخل ہوتی ہے تو خوب کھل جاتا ہے سینہ. تو حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ حل لتلک علم, کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ یعرف بھی, تاکہ ہم بھی پہچان جائیں کہ اب ہمارے لیے اللہ رب العزت نے طے کر لیا کہ اب میں اسے اپنی پسند کی زندگی عطا کروں گا. کوئی اس کی نشانی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ہاں ایک نشانی تو یہ ہے التجافی عن دار الغرور. آدمی دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہو جاتا ہے, پھر محبت کو یہاں ضائع نہیں کرتا, صلاحیتوں کو یہاں نہیں لگاتا, جواب جوانی کو یہاں نہیں ضائع کرتا, پھر اپنی خوبیوں کو یہاں ضائع نہیں کرتا, دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا وہ. دوسری فرمایا والاستعداد للموت قبل النزول. دوسری فرمایا کہ والانابۃ الی دار الخلود, جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف اس کی دوڑ لگ جاتی ہے, اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے, اور وہ ہر لمحے یہ سوچتا ہے یار یار رہنا کتنا ہے. ذرا سی آزمائش اس پر آئی, اپنے دل کو سمجھایا میاں رہنا کتنا ہے. تنگی آئی, دل کو سمجھا لیا رہنا کتنا ہے. لوگوں نے باتیں بنائی, کہا رہنا کتنا ہے. مسائل آئے, دل کو سمجھا دیا رہنا کتنا ہے. گاڑی پہ جانے والا ایک شخص بالکل گیٹ پہ کھڑا ہو, ایک انگوٹھا اس کا گاڑی کے اندر ہو, کتنا سخت تکلیف دہ سفر ہے اس کا, دیکھنے والا کہ کتنی مشکل سے جا رہا, لیکن اس کے اندر ہے کہ اگلے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد 2 منٹ کے بعد اگلا اسٹاپ میرا ہے, تو مشکل ترین سفر اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اسی طرح والانابۃ الی دار الخلود, جیسے اللہ یہ نصیب فرما دے کہ وہ آخرت کی دوڑ میں پڑ جائے, آخرت پر رجوع کر لے, تو دنیا کے ہر مسئلے کو یوں تعبیر کر, کوئی بات نہیں, چند دن کی بات ہے. اور فرمایا والاستعداد للموت قبل النزول, اور مرنے سے پہلے مرنے کی 100 تیاری میں لگ جاتا ہے. اور تیاری کا اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ایک شخص ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, اتنے میں چند نوجوان آئے, اور ان نوجوانوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس, کون لوگ سمجھدار ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں, اور کون لوگ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے والے, کون لوگ ہیں. ہمارے ہاں بھی معیار ہے نا کہ یہ بڑا ہوشیار ہے, یہ بہت سمجھدار ہے, یہ بہت چالاک ہے, یہ بڑا تیز ہے, ہاں اس کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے.
ہمارے بھی بہت ساری تعریفیں، لیکن اس کائنات کا سب سے ذہین، عقل مند، حکیم کیا کہہ رہا؟ جواب کیا دے رہا؟ آنے والوں نے کہا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزب الناس، کون لوگ سمجھدار ہیں، دانش مند ہیں، ہوشیار ہیں، کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم ذکر للموت اکثرهم استعدادا للموت، وہ لوگ جو موت کو، اپنی زندگی کے خاتمے کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، اور وطن اصلی جہاں انہوں نے اصل جانا ہے اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ۔ یعنی اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ جہاں سے اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، بینک بیلنس، کاروبار، اور جہاں اس نے ہمیشہ جانا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ جہاں سے کسی لمحے اس نے چلے جانا ہے، اور ایسا جانا ہے کہ واپس بھی نہیں آنا، اور ایسا جانا ہے کہ وہاں کی چیز وہاں منتقل بھی نہیں ہو سکتی۔ سوچیے نا، جہاں سے اس نے جانا ہے اور کسی وقت بھی جانا ہے، اور جانے کے بعد وہاں کی چیز وہاں منتقل بھی نہیں ہو سکتی، منگوا بھی نہیں سکتا، ساتھ لے کے بھی نہیں جا سکتا، اور جانے کا ہی پتہ ہے کہ آج یا کل چلا جاؤں، اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کوٹھے بنگلیاں سب کچھ ہو رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں سے واپسی نہیں، وہاں محنت کر کے کچھ کمایا نہیں جا سکتا، وہاں سے لٹنا نہیں، وہاں ندامت کا فائدہ کوئی نہیں، اور کھربا اصل مرنا ہی نہیں وہاں، اور وہاں کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ تو صحیح بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑا نادان ہے، عقل مند وہی ہے کہ جہاں سے جا رہا ہے وہاں کی فکر کم ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں کی فکر زیادہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اولئک الاقیاس، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، دنیا کی عزت بھی انہی کی قسمت میں، آخرت کی عزت بھی انہی کی قسمت میں، یہ ہے سمجھدار۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک زندگی گناہوں سے پاک تربیت نہیں ہوتی اس وقت تک یہ باتیں آتی نہیں ہیں، آخرت کی سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتا ہے یہی صحیح ہے، جب تک یہاں نور نہیں آتا، اور جب یہاں نور ہوتا ہے، یہاں نور ہوتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت اللہ ساتھ ہے، ہر وقت اللہ ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو مدائن بھیجا اور مدائن فتح ہو گیا، تو مال غنیمت حضرات نے سب نے جمع کر کے پیش کیا، تو ایک ساتھی بہت قیمتی مالی غنیمت لے کے آیا، بہت قیمتی۔ ساتھی سب حیران، کتنا قیمتی اس کے پاس مالی غنیمت آیا، اس نے کچھ چھپایا نہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا قیمتی سامان ہے کہ ہم سب کا وہ مال غنیمت آپ کے مال کے مقابلے میں انتہائی کم تر، آپ کا ایک آدمی کا مال اتنا قیمتی۔ اس نے کہا اگر مجھے اپنے اللہ کا دھیان نہ ہوتا تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نام نہیں بتاتا، اس لیے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تم خواہ تعریف کرو گے۔ نکل گیا، ساتھیوں نے معلوم کیا یہ کون ہے، پتہ چلا کہ یہ عامر ہے، عبد قیس قبیلے کا ایک نوجوان ہے، اور جسے اللہ سے ایسا تعلق ہے، ایسا دھیان موجود ہے کہ اس کی امانت اور دیانت ضرب المثل بنتی چلی آ رہی ہے۔ یہ جب یہاں نور ہوگا تو یہ چیز پیدا ہوگی، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور آخرت کا پھر شوق، اور آخرت کے لیے سب کچھ لگانے کی فکر پیدا ہوگی، سب کچھ لگانے کی۔ اب اگر ماضی کے مسلمانوں کے واقعات پڑھیں تو یقین بھی بس اوقات نہیں ہے یہ کیسے لوگ تھے، لیکن حقیقت میں سمجھدار تھے، حقیقت میں سمجھدار۔ ایک موقع پہ ایک مسلمان کے ایک نوجوان، ایک صحابی کے 4 بیٹے، چاروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے، 1 2 3 4، چاروں جوان۔ باپ ان کی ٹانگ میں لنگ تھا، لنگڑاتے تھے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹوں سے کہا تم جا رہے ہو میں بھی جا رہا ہوں۔ کہا با آپ تو معذور ہیں، آپ پر یہ حکم ہے بھی نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں کھیل تماشا تو ہے نہیں، وہاں تو جان سے آدمی چلا جاتا ہے۔ تو عمرو بن جموح نے کیا فرمایا، تم جا رہے ہو جنت میں جنت میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بیٹوں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چلو اس کو بھی آنے دو. اللہ کی شان فرمایا کرتے تھے میری تمنا یہ ہے کہ میں اسی انداز میں اللہ کی جنت کے بالا خانوں میں چلا کروں. گئے, اللہ نے قربان قبول کر لیا. تو یہ جذبہ تھا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے لگ جائے, سب کچھ اللہ کے. میرے دوستو یہ سوچ اسی وقت بنتی ہے جب یہاں سے ایک ایک زنگ اتر جائے, ایک ایک گناہ کا داغ ختم ہو جائے, یہاں بالکل صفائی ہو جائے, تب یہ سوچ بنتی. تب آخرت کے لیے سب کچھ لگانا, تب محبت کا صحیح مصرف, تب امانت اور دیانت. اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے, اس سے بڑھ کر جب یہاں دل صاف ہو جائے نا, تو اگر بندے سے گناہ ہو جائے, کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے, تو آدمی اس دنیا کے اندر اس گناہ کی بڑی سی بڑی سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں. بڑی سی بڑی سزا. تاریخ میں عجیب واقعات دو لکھے ہیں. ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, حضرت ماعد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا. پھر آیا, کہا یا رسول اللہ مجھ پر زنا ہو گیا ہے, آپ مجھے سزا دے کر پاک کر دیں. میں نے توبہ تو کر لی, سزا جاری کر دیں مجھ پر. حضور نے پھر واپس کر دیا. تیسری مرتبہ پھر کوئی قانون نہیں, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں, کوئی ذلت کی بات بظاہر دنیا میں نہیں, لیکن اللہ کا دھیان ایسا ہے, اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ایسا ہے, آخرت کی رسوائی کی تصویر ایسی آنکھوں کے سامنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ برداشت نہیں زندگی میں گناہ. تیسری مرتبہ جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان سے پتہ کیا کہ اس کا دماغ تو کچھ نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ ہم اس شخص کو جانتے ہیں, بڑا سمجھدار ہے, ہوشیار آدمی ہے, کوئی دماغ کا مسئلہ نہیں ہے. چوتھی مرتبہ آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے مطابق سزا جاری کی. اور سزا بھی کیسی تھی؟ رجم, پتھروں سے سنسار کرنا. زانی کی یہ سزا تھی, یہ جاری کی. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کے اس نے یہ ساری تکلیف کیوں برداشت کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے دل کی آنکھوں سے آخرت کی تصویر دیکھ لی تھی کہ یہاں کی ذلت ہلکی, وہاں کی ذلت بڑی, یہاں کی تکلیف تھوڑی, وہاں کی تکلیف بڑی. ارے یہاں عارضی زندگی ہے, ختم ہو جائے گی, صاف ہو جائیں گے. وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے بڑی سی بڑی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا. اتنے میں ایک اور عورت آ گئی, غام دیا, رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میرے اوپر سزا جاری کرے. حضور نے اس کے ساتھ ہی وہی معاملہ کیا, منع کر دیا, پھر منع کیا. آخرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم حمل سے ہو, جب تمہارا بچہ ہو جائے پھر آ جاؤ. کوئی سیکورٹی نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی فوج نہیں. وہ خود بچہ اٹھا کے لے کے آ گئے. کہا یا رسول اللہ میرے اوپر سزا جاری کیجیے, مجھے صاف کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو دودھ پلاؤ, جب دودھ پی کر کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا. اللہ اکبر. بچے کو دودھ پلایا, اور ایک دن آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا. کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ کھا سکتا ہے, اب میرے اوپر سزا جاری کیجیے. کیا ایمان, کیا زندگی ہوگی. غلطی ہو جاتی ہے, مومن سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, نیک سے بھی ہو جاتی ہے, متقی سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دل کی دنیا صاف ہو تو وہ داغ چبھتا ہے, وہ گناہ چبھتا ہے, وہ نافرمانی بے چین کرتی ہے, وہ اللہ کو ناراض کرنا بے سکون کر دیتا ہے. جب تک کہ توبہ نہ کر لے چین نہیں آتا, بے سکون. غمدی آئی. کہا یا رسول اللہ بچہ دیکھو کھا سکتا ہے, میرے اوپر سزا جاری کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گڑھا کھدوایا, انہیں کھڑا کیا, پتھروں سے سنسار کا شریعت کا حکم تھا. پیارے نبی بھی شریعت کے حکم کو تو معاف نہیں کر سکتے, رد و بدل نہیں کر سکتے, سزا جاری کر دی. اللہ اکبر. سزا جاری کی تو حضرت خالد نے جب پتھر مارا تو کچھ خون کے چھینٹے اس صحابی پر پڑ گئے. انہیں غصہ آیا, زبان سے کچھ کہہ دیا. حضور نے تنبیہ کی, خالد نہ کہیں ایسا, اس نے وہ توبہ کی ہے, مدینہ والوں پہ تقسیم کر دو, سارے مدینہ والوں کی بخشش ہو جائے. سارے مدینہ والوں کی بخشش ہو جائے. میرے عزیزو, آدمی اپنے آپ کو خود پیش کر رہا تھا. یہ ہے احتساب, اپنی ذات کا خود احتساب کرنے لگا تھا. اس کا اپنا نفس
اپنا نفس لوامہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا بن گیا. ملامت کر رہا ہے, ارے تو نے گناہ کر لیا, تو نے نافرمانی کر لی, بے چین کہ جب تک کہ اس کو داغ کو دھو نہ لے چین نہیں آتا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ روشنی اندر آتی ہے تو اس کی علامت یہی ہے, جب ایمان کی روشنی آتی تو اس کی علامت یہ ہے کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک وانت مومن, کہ تجھے تیرا گناہ بے چین کر دے, غم میں ڈال دے, چبھے اندر کہ جب تک معافی نہ کر لے اس وقت تک چین نہ آئے. یہ چیز ہو. یقیناً جب بچے یہاں سے اعتکاف کر کے جانے لگے تو کئی بچوں نے مجھ سے کہا کہ باہر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اب. اور یہ ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے نا تو یقین جانے گناہ کے ماحول میں آدمی کانپنے لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, ڈرتا ہے. لیکن آہستہ 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 اسی فضا میں چلتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, ویسا ہی ہوتا ہے. اب باہر جاتے ہیں تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آنکھ کو بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے اب کوئی موسیقی کی آواز کانے میں طبیعت خراب ہوتی ہے, کیا ہے, حول ولا قوت الا باللہ. لیکن ایک وقت آتا ہے خود لگاتے ہیں, بلکہ کوئی نہیں سننا چاہتا تو اسے بھی سنواتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے. ابھی گناہ کے ماحول میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, یار نہیں. ایک وقت آتا ہے ہم دوسروں کو خود گناہ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ اکبر. ہاں, تو فرق یہی ہے میرے دوستو, جب یہاں روشنی ہوتی ہے تو پھر زندگی ایسی ہوتی ہے کہ سارے دین پہ چلنا آسان, سارے گناہوں کو چھوڑنا آسان. اور خدا نہ خواستہ یہ دل خراب ہو جائے, یہاں کی روشنی ختم ہو جائے, پھر کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر گناہ نہیں, کفریہ کام بھی کرتا ہے تب بھی اسے احساس نہیں ہوتا, کفریہ بولتا ہے تب بھی احساس نہیں ہوتا, دین کا مذاق بھی اڑاتا ہے تب بھی اسے احساس نہیں ہوتا, دینداروں کے اوپر جملے بھی کستا ہے تب بھی احساس نہیں ہوتا, تب بھی احساس نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں کفریہ کلمات ہیں, کہتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے عزیزو, اللہ کرے کہ اللہ ہمیں سب کو یہ دولت دے دے. ہاں, الحمدللہ بہت سارے ساتھی, اب جو آپ یہ بیٹھے, کیا تصور کر سکتے تھے کہ عید سے پہلے, رمضان سے پہلے بھی یوں بیٹھ سکتے تھے؟ یہ رمضان ہی کی برکت ہے نا, یہ اسی ایمانی کیفیت کی برکت ہے, اسی نور کی برکت ہے کہ کیسے کیسے ماحول سے اللہ نے آپ کو پھر یہاں بلا لیا ہے. لیکن اب اس نور کی حفاظت کرنی ہے, اس کو بچانا ہے, اس کو بچانا ہے. آج میں نے ساتھیوں کو چند باتیں بتائیں, عصر کے بعد آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ 5 کام کر لیں, 5 نیکیاں اور 6 گناہ بتائے, ان سے بچ جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے زندگیوں کے اندر نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں. نیکیوں میں پہلی چیز, ہر نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہو, مسجد کے اندر ہو. سب ارادہ فرماتے ہیں انشاءاللہ, سب کہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری جماعت کی نماز نہیں رہے گی انشاءاللہ, فجر کی ہو کچھ بھی ہو, جماعت کی نماز نہیں رہے گی انشاءاللہ. ہاں, ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی زبان کو بلا وجہ نہ کھولیں, بلا وجہ لوگوں سے ملے نہیں, بلا وجہ زبان کو کھولے نہیں. بلا وجہ زبان سے کھولنے سے اور ملنے سے بہت سارے آدمی فتنوں میں پڑ جاتا ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ زبان کو ذرا محتاط رکھیں. تیسرا کام, روزانہ کچھ وقت نکال کر صبح یا شام اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ آج کتنی غلطیاں ہوئی اور کون کون سی غلطیاں ہوئی. 3. چوتھی چیز یہ ہے کہ جیسی غلطی ہو جائے تو انتظار نہ کرے, فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لے. فوراً, ابھی بد نظری ہوئی, فوراً استغفر اللہ, ایسا انداز سے کہے کہ یہ گناہ اس کے لیے باعث رحمت بن جائے. ہاں, بس اوقات گناہ کو اللہ نیکی سے بدل دیتا ہے, گناہ کو اللہ
نیکی سے بدل دیتا ہے، ایسے طریقے سے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتبع الحسنۃ بالسیئہ، اتبع السیئۃ بالحسنہ، کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو. یعنی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو، انتظار نہیں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ بار بار اللہ نہ کرے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، جیسے ہی اٹھے فوراً قضا کریں اور 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھیں، فوراً، انتظار نہ کریں. تو ایک کام میں نے عرض کیا نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں، دوسرا زبان پہ کنٹرول، تیسری چیز میں نے عرض کی اپنا جائزہ محاسبہ، چوتھی چیز میں نے عرض کی کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو بلا تاخیر بلا انتظار فوراً توبہ کر لیں، جہاں بھی ہوں، جہاں بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، گلی میں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، جہاں غلطی ہوئی فوراً توبہ کر لیں. 2 منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر اللہ سے بات کر لیں اور اللہ سے کہیں اللہ اب نہیں کروں گا، بس سچی توبہ کر لیں. یہ کریں. پانچویں چیز یہ ہے کہ معتبر کتابیں جو علماء کی ہیں علماء سے پوچھ کے اور علماء کے پاس آ کر دین سیکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اچھے ماحول کو اختیار کریں تاکہ فتنوں میں نہ پڑے. ہفتے میں 1 دن ہو جائے، ہفتے میں 2 دن ہو جائے، کوئی دن میں 1 گھنٹہ ہو جائے، اس کا اہتمام کریں. یا ان سے کوئی معتبر کتاب پوچھ کے اس کا مطالعہ کریں. میں نے چند کتابیں بتائی ہیں ساتھیوں کو، اب تو پتہ نہیں ان کے پاس ہیں بھی صحیح کہ نہیں. ایک بتائی تھی اسوہ رسول، ایک بتائی تھی تحفہ خواتین، ایک بتائی تھی فضائل اعمال، ایک بتائی تھی تقلید کی شرعی حیثیت، ہاں، اور ایک بتائی تھی میں نے اسلامی سیاست حضرت کی کتاب ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ چند کتابیں میں نے بتائی تھی، اور حدیث میں معارف الحدیث بتائی تھی، تفسیر میں معارف القرآن بتائی تھی. یہ ہمارے گھر کی لائبریری میں ہونی چاہیے، یہ رکھ لینی چاہیے. تو یہ کتابیں ہونی چاہیے. پھر بھی پوچھ کے کتابوں کا مطالعہ، اور ساتھ میں عرض کیا کہ صرف مطالعہ نہیں، کسی عالم دین سے تعلق بھی ہو. ہفتے میں 1 دن آ کے مل لیں، 2 دن کے بعد آ کے مل لیں، 5 دن کے بعد آ کے مل لیں، اپنی زندگی پوچھ کے. یہ 5 چیزیں کرنے کی ہیں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی ساری نیکیاں بھی آ جائیں گی. اور کیا چیز نہیں کرنا؟ کیا چیز نہیں کرنا؟ سب سے پہلے کیا چیز نہیں کرنی بھائی؟ غیبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ غیبت کسی کی نہیں کرنی. پہلا کام. بلا وجہ کسی کی تذکرے کیوں کریں؟ کیا ہمارا اپنا تذکرہ کم ہے کیا؟ بلا وجہ کسی کے تذکرے نام نہ لیں، غیبت نہ کریں. دوسرا، ظلم کسی پہ نہ کریں. ظلم سے مراد زیادتی نہ کریں، نہ مال کے لحاظ سے، نہ جان کے لحاظ سے، نہ زبان کے لحاظ سے. ہماری ذات سے کسی پر زیادتی نہ ہو، نہ مال اس کا کھائیں، نہ اسے تکلیف پہنچائیں، نہ زبان سے اسے رسوا کریں، ذلیل کریں. نہیں، غیبت نہ کریں، ظلم نہ کریں. تیسری چیز کبر، بڑائی نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. اگر یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کے دل کے اندر حسد کینہ پیدا ہوگا، اس سے نجات پائیں. 3 چیزیں. چوتھی چیز کیا بتایا تھا؟ غصہ نہ کریں. اس لیے کہ غصے کی حالت میں جو کام کریں گے بعد میں شرمندگی ہوگی. اسے کنٹرول کریں، ذرا اسے کنٹرول کریں، غصہ نہ کریں. اور 5ویں چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ کیا نہ کریں؟ غیر محرم سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہو. اس سے باتیں کرنا، اس سے دوستی لگانا، اس کے لیے بننا سنورنا، اس کے لیے کسی بھی طریقے سے رابطہ رکھنا، یہ زہر قاتل ہے. اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تصور احاطہ تحریر سے حضرت فرمایا باہر ہے. اتنی خرابیاں وجود میں آتی ہیں. یہی گندگی ہے جس سے ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے. یہی وہ گندگی ہے جس سے ایمان برباد ہوتا ہے. یہی وہ گندگی ہے جس سے شباب خراب ہوتا ہے. یہی وہ گندگی ہے جس سے حیا رخصت ہوتی ہے. یہی وہ گندگی ہے جس سے آنکھیں گندی ہوتی ہیں. یہی وہ گندگی ہے جس سے آدمی پاک دامن نہیں رہتا. اور یہی وہ گندگی ہے جو ساری زندگی پھر اسے ستاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابتدا بات سے، انٹرنیٹ سے، موبائل سے، ٹیلی فون سے، کلاس میں بیٹھنے سے، ٹیوشن سینٹر میں جا کر ہونے سے ابتدا یہاں ہوئی، اور بڑھتے اس نے تباہی برپا کر دی، تباہی برپا کی. ٹھیک ہے.
یہ کسی سے تعلق غیر محرم سے نہ رکھے. 5 چیزیں بتائی تھی اور 6ٹھی چیز بتائی تھی لقمہ حلال کی فکر کریں. حرام لقمہ نہ کھائیں, مشتبہ چیز نہ کھائیں, لقمہ حرام نہ کھائیں, مشتبہ چیز نہ کھائیں. تو 5 چیزیں کرنے کی ہیں اور یہ 6 چیزیں نہ کرنے کی ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو, اگر ہم ہمت کر کے ان کا اہتمام کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں گے اور اللہ کی پسند کی ساری نیکیاں آ جائیں گی. ساری وہ اطاعت جو اللہ کو پسند ہے وہ آ جائیں گی. لیکن میرے عزیزو آسان ہے اس کے لیے جو کرنا چاہے, جو کرنا چاہے اس کے لیے بہت آسان. اور ان دونوں چیزوں کے لیے ایک سب سے بڑا ہتھیار, ان دونوں چیزوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا کا اہتمام. دعا کا اہتمام ان دونوں چیزوں پہ زندگیوں میں لانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا کا اہتمام. خوب اللہ سے دعا کریں, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ دعائیں کرتے رہیں. ارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضرور نہیں, گاڑی میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں, گاڑی سے اترے دعا کر رہے ہیں, دکان پہ بیٹھے دعا کر رہے ہیں, کالج میں جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں راستے میں, اور جسے کہیں کہ سامنے بیٹھے دعا کر رہے ہیں. تو دعا کا اہتمام تو اللہ رب العزت سے کہہ دیں گے مولا میں تو کم ہمت بھی تھا لیکن دعا تو میں نے کی تھی نا, اب دیر سے مدد مانگی تھی. ٹھیک ہے, تو میرا عزیزو اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زندگی گناہوں سے محفوظ ہوگی. ورنہ میرے عزیزو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر اب رمضان کے بعد ہم نے گناہ شروع کیا تو پھر یکے بعد دیگرے گناہ ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے, اور آہستہ آہستہ ہم اس مقدس ماحول سے محروم ہو جائیں گے, نیکیاں زندگی سے نکل جائیں گی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ قرآن کی آیت بڑی خوف دلا رہی ہے, من عمل سیئۃ یجزا بہ, کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا ملے گی. فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے رسول, اس لیے کہ بس اوقات تو میرے عزیزو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہ کی سزا دیتے ہیں فوراً. جیسے بچے نے غلطی کی, اماں نے تھپڑ مار دیا, کبھی اللہ یوں کرتے ہیں کہ اس نے ابھی غلطی کی اللہ نے فوراً سزا دی. ہاں, اور کبھی ایسی سزا ملتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, میں گناہ کرتا ہوں تو سزا ہی نہیں دیتا. فرمایا میرے بند, اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی, ارے دیکھ تو گناہ کرتا ہے, کیا تجھے سزا نہیں دی کہ تجھے عبادات کی حلاوت سے محروم کر دیا, عبادت کی لذت سے محروم کر دیا. بے نور عبادت, بے روح عبادت, بے روح عبادت. پڑھی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا زندگی میں, نہ پڑھی تب بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. بے روح عبادت, بے روح حج, بے روح عمرے, بے روح صدقہ خیرات, بے روح رفع کام, بے روح. فرمائی گناہ کی سزا ملتی ہے. تو کبھی تو اللہ کی طرف سے یوں فوراً سزا ملتی ہے, ادھر غلطی کی تھپڑ مار دیا اللہ نے, کوئی نعمت چھین لی, کوئی چیز لے لی. اور کبھی اللہ کی طرف سے سزا میں تاخیر ہوتی ہے. جوانی میں غلطی کی اللہ نے بڑھاپے میں سزا دی, کئی سال پہلے غلطی کی تھی اللہ نے کئی سال بعد سزا دے دی. ہاں ایسا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ڈھیل دیتا ہے, بہت ڈھیل دیتا ہے دنیا کے لحاظ سے, بہت ڈھیل دیتا ہے دنیا کے لحاظ سے, گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. اللہ دنیا کے لحاظ سے خوب ڈھیل دیتا ہے, مال بھی دولت بھی سب چیزیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازوں کی فراوانی اس پر آ گئی, خوب چیزیں بڑھ رہی, عہدے منصب سب کچھ مل رہا ہے. لیکن ایسا آدمی بہت خطرے میں ہے, پھر جب اللہ اسے پکڑتا ہے تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. یہ بربادی سخت. اس لیے میرے عزیزو کوشش فرمائیں گناہ نہ ہونے پائے, اگر ہو جائے تو جیسے پہلے عرض کیا نسخہ کیا ہے, فوراً اس داغ کو صاف کر لو, ورنہ یہ زہر ہے. جیسے زہر کھانے سے انسانی جسمانی زندگی ختم ہوتی ہے, اسی طریقے سے گناہ کے زہر سے روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بس اوقات ایک گناہ کی نحوست سے مہینوں کی نہیں سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے, سالوں کے تہجد, سالوں کے روزے اور نہ جانے کیا کوئی ضائع ہو جاتا ہے ایک غلط کام کرنے سے. اس لیے جان بوجھ کے گناہ نہ کریں, اگر ہو گیا تو فوراً اسی لمحے توبہ کر لیں. توبہ. اور شروع میں یہ ہوتا ہے
جیسے پودا زمین کے اندر ہو نا تو اسے اکھاڑنا آسان، چھوٹا سا بچہ بھی پودے کو اٹھا لے گا، جڑیں مضبوط نہیں نا، اٹھا لے گا. لیکن اگر یہ درخت رہنے دیں اور بڑا ہو جائے درخت، اس کی شاخیں پھیل جائیں، بڑے بڑے پہلوان بھی اس درخت کو زمین سے نہیں نکال سکتے. اسی طرح گناہ کی ابتدا بہت ہلکی ہوتی ہے، فوراً چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر گناہ کی عادت پڑ جائے، گناہ کی عادت پڑ جائے تو بس اوقات گناہ کی لذت نہیں رہتی، لیکن گناہ اپنی عادت کی وجہ سے پھر بھی کرتا رہتا ہے. بوڑھا ہو گیا پھر بھی بدنگاہی کر رہا ہے، کیا لذت ملنی اس کو؟ ہڈیوں میں نہ گود ہے، نہ جان ہے، نہ کچھ ہے، لیکن عادت جو بنی ہوئی ہے. بیمار ہے، بسترے پہ پڑا ہے، لیکن بدنگاہی کر رہا ہے، عادت جو بنی ہوئی ہے. اسے جھوٹ ووٹ میں ملنا کچھ نہیں ہے، لیکن عادت بنی ہوئی ہے. کسی کو تکلیف دینے کا مزاج بن گیا، جیسے وہ ہوتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ بچھو ہے نا، بچھو سانپ اگر ڈنگ مارے، سانپ کاٹے تو سانپ کو خود تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر بچھو کسی انسان کو ڈنگ مارے تو اس بچھو کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فرمایا انسان کم سے کم بچھو نہ بنے کہ اسے خود تو کچھ ملنا نہیں، خواہ دوسروں کو تنگ کرنا. ایسا ہوتا ہے، کوئی لذت نہیں گناہ کے اندر، لیکن بچھو کے ساتھ ڈنگ مارے گا تو یہ عادت ہو جاتی ہے. عادت، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ عادت بن جاتی ہے. تو ابتدا گناہ سے نجات پانا آسان، لیکن جب گناہ کی عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر اسے چھوڑنا بڑا مشکل. بس اوقات چھوڑنا چاہے تو بڑی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی، بڑی آپریشن کرانے پڑتے ہیں، اور جیسے کہیں کہ بڑا علاج کرنا پڑتا ہے. جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں، گولی کھائی ٹھیک ہو گیا، 2-3 خوراکیں کہیں ٹھیک ہو گیا، لیکن جب بیماری جڑ پکڑ جائے تو بس اوقات نوبت آپریشن تک کی آ جاتی ہے، اور بس اوقات جسم کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. اسی طرح جب گناہ کو چھوڑ دے، کر رہا ہے تو بس اوقات معاملہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، تو پھر علاج بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پھر محنت زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، کسی گناہ کو جان بوجھ کے نہ کرے، جان بوجھ کے نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو. اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت گناہ چھوڑنے سے اس دنیا میں آپ کو 3 نعمتیں دے گا. 3 نعمتیں اس دنیا میں دے گا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر فرما برداری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے 3 نعمتیں دیتا ہے. ایک چیز، بغیر کسی ہم نشین کے اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا ہے. بغیر خلوت، یعنی کبھی یہ آدمی اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس نہیں کرتا، اسے اکیلا پن نہیں لگتا، مایوس نہیں ہوتا، یہ تنہا اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں، ہمیشہ اس کا دل باغ و بہار ہوتا ہے، باغ و بہار. ایک چیز تو یہ دیتا ہے اسے. دوسری چیز اللہ رب العزت اسے دیتا یہ ہے کہ بغیر خاندان کے، بغیر نسب کے، بغیر کسی بڑے سلسلے کے، اللہ رب العزت اسے، اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے، معزز بنا دیتا ہے. تیسری چیز اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے رزق وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. تو 3 چیزیں مل گئی، سکون مل گیا، عزت مل گئی، رزق مل گیا. تو ساری دنیا کے دوڑ دھوپ بھی اسی کے لیے نا، سکون مل جائے، عزت مل جائے اور رزق مل جائے. اللہ نے یہ تینوں چیزیں تقوی کے اندر رکھی ہیں، گناہوں سے پاک زندگی کے اندر. تجربہ کرنا، بلکہ تجربہ کیا کرنا، ہمیں تو اس بات پر ایسا یقین ہے کہ جیسے سورج آئے تو روشنی آتی ہے نا، رات آئے تو اندھیرا آتا ہے نا، اس سے زیادہ بھی یقین ہے کہ کوئی آدمی یہ کر کے دیکھے کہ اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر اسے یہ 3 چیزیں دے گا. 3 چیزیں. تو میرے عزیزو، کیا یہ اچھا ہے کہ آئندہ زندگی ہم اس طریقے سے گزاریں کہ ان 5 چیزوں کا اہتمام ہو، نماز جماعت کے ساتھ، زبان پہ مکمل کنٹرول، اور روزانہ اپنا محاسبہ، کوئی غلطی ہو جائے فوراً اسی لمحے توبہ اور استغفار، اور اچھی صحبت کو اختیار کرنا، دین سیکھنا، اچھے ماحول میں جڑتے رہنا. اور 6 چیزیں کرنی ہیں، غیبت سے 6 چیزیں نہیں کرنی، یعنی غیبت سے بچنا ہے، کبر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اور غصہ نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ کسی غیر محرم سے کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق نہ ہو. آج کے ماحول میں یہ سب سے مشکل نسخہ ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ ہے.
اور آخری چیز لقمہ حلال کی فکر کرنا، لقمہ حلال کی فکر نہ. تو میرے عزیزو، یقیناً آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم بن جائیں، تبھی تو اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. اور اس ماحول کے اندر تو میں نے کچھ ساتھیوں سے نفل پڑھائے ہیں آج. وہ ساتھی تو بہت بعد میں آئے، اور ان نفلوں کے اندر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس رات میں نہیں، انشاءاللہ آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کریں گے. اور خصوصاً اس رات کے جو گناہ ہوتے ہیں، موسیقی، بدنگاہی اور نائیوں کے پاس جا کر نبی کی پیاری سنت کو ذبح کرانا، تو یہ سب نے توبہ کر لی کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو، جو باقی ساتھی ابھی آئے ہیں وہ بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور سب نفل پڑھ کر پھر جائیں کہ اے اللہ اس رات کے اندر گناہ نہ کریں. تھوڑی بہت عبادت کر لیں جو آسانی سے ہو جاتی ہے، وہ کر لیں. پھر بازاروں کا رخ نہ کریں، گھروں کا رخ کرنا تو کریں. گھروں میں جائیں، اگر آرام کرنا آرام فرما لیں. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. فجر اس لیے کہ یہ بہت مبارک رات ہے. حدیث میں آتا ہے چند راتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک رات یہ ہے کہ جو اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہی رات ہے پورے مقدس مہینے کی پونجی اس پر انعام ملنے والا ہے، اس محنت کا ثمرہ ملنے والا ہے. اور خدا نخواستہ ساری محنت کی اور اس محنت کے بعد گناہ کر دیے تو بہت خطرے کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی ہے اور کتنی مرتبہ مقدس مہینے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ مقدس مہینہ آیا، اس رات کو ہم نے غفلت میں گزارا. عید کے بعد زندگی ہماری پھر خطرے میں پڑ گئی. ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا. نہ ہماری نمازیں آئیں، نہ ہمارے گھروں میں حیا آیا، نہ ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، نہ ہم اچھی صحبت میں مستقل جڑتے رہے، نہ ہم سے گناہ چھوٹے، نہ آنکھوں کی خیانت ختم ہوئی، نہ غیر محرموں سے تعلقات ہمارے ختم ہوئے. کوئی چینجنگ نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ساری محنت ہی ضائع کر دیتے، ساری محنت ضائع کر دیتے. تو میرے دوستو، یہ خسارے والا سودا انشاءاللہ اس رات ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبھی ساتھی اس بات کا اہتمام کریں کہ کچھ نہ کچھ عبادت کر کے جائیں، اور پھر اپنے گھروں میں تشریف لے کے جانا ہے تو تشریف لے جائیں، اور نماز فجر کی جماعت سے پڑھیں. تو اب مسجد کے اندر کوشش فرمائیں شور نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ دعا کر کے، کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.